جبکہ عیسیٰ علیہ السلام خود اپنی عبدیت کا اقرار فرما رہے ہیں، انی عبد اللہ، اے لوگو میں اللہ کا بندہ ہوں، صرف اللہ ہی کی عبادت کرو۔ لیکن افسوس ہے اپنے مسلمانوں پر کہ مسلمان بھی اس دن کو مناتے ہیں۔ مسلمان ممالک میں بھی 25 دسمبر کو باقاعدہ چھٹی ہوتی، اجتنبوا اعداء اللہ فی اعیادہم، اجتنبوا اعداء اللہ فی اعیادہم، اللہ کے دشمنوں کے عیدوں میں خوشیوں میں شریک نہ ہو، اسے اجتناب کرو۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال انی عبد اللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم۔ آج 25 دسمبر ہے اور آپ حضرات کو پتہ ہے کہ اس دن کو خصوصی طور پر منایا جاتا ہے۔ جو غیر مسلم ہے، عیسائی ہے، وہ حضرت اس کو مناتے ہیں۔ اور یہ جو 25 دسمبر ہے یہ ان کا تہوار ہے، وہاں صرف تہوار نہیں ہے، ان کا جو مشرکانہ معتقدات ہے یہ ان کی تشہیر ہے۔ عیسائیوں کا خیال یہ ہے کہ 25 دسمبر کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا عیسائی مسیح علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام خود اپنی عبدیت کا اقرار فرما رہے ہیں، انی عبد اللہ، اے لوگو میں اللہ کا بندہ ہوں، صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، میرا کہا مانو۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تھی لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلانا، نہ کہ اپنی عبادت کی طرف۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلیمات کی بھی یہ بات بالکل خلاف ہے جو کہ عیسائی لوگ مناتے ہیں۔ اور آپ عیسائی کتب کو پڑھے، آپ کو پتہ چلے گا کہ خود عیسائی کتب میں یہ بات موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کب پیدا ہوئے تھے۔ 25 دسمبر کا ہونا مشکوک ہے۔ 25 دسمبر کا ہونا کیا ہے؟ مشکوک ہے۔ تو کسی کے وفات کو منانا یا کسی کے پیدائش کو منانا، اسلام اس کی سختی سے نفی فرماتے ہیں۔ کسی کے وفات کو منانا یا پیدائش کے دن کو منانا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ تو اگر عیسائی لوگ مناتے ہیں، جبکہ جو عیسائیوں میں مذہبی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ دن نہیں منانا چاہیے، کیونکہ آج کل جو خرافات اس کرسمس ڈے مناتے وقت جن فحاشی اور عریانی کا بازار گرم ہوتا ہے پوری یورپی دنیا میں، جتنا قتل و غارت اس دن ہوتا ہے کسی اور دن نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے وہ لوگ جو سمجھدار لوگ ہیں عیسائیوں میں، وہ بھی اس دن کے منانے سے نفرت کرتے ہیں۔ اور افسوس اس بات پر ہے، اگر عیسائی مناتے وہ تو لا دینیت میں مبتلا ہے، ان کا تو کوئی مذہب ہی نہیں ہے۔ ان کے پاس جو اصل آسمانی کتاب تھی وہ تو محرف شدہ ہے۔ ابھی اکثر عیسائی آپ کو ملیں گے دہری ملیں گے، ملحد ملیں گے، اللہ کے وجود کے منکر ملیں گے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کی یہ بات خلاف ہے۔ لیکن افسوس ہے اپنے مسلمانوں پر کہ مسلمان بھی اس دن کو مناتے ہیں۔ مسلمان ممالک میں بھی 25 دسمبر کو باقاعدہ چھٹی ہوتی۔ دیکھیے ہم کہتے ہیں کسی پیغمبر کے ولادت کو منانا جائز نہیں ہے، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کسی کے یوم وفات کو منانا یہ جائز نہیں ہے۔ دوسری بات، اگر آپ اس تاریخ پر نظر دہرائے،
آپ کو پتہ چلے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے بعد یہ چیز ایجاد ہوئی ہے۔ کب ایجاد ہوئی ہے؟ بہت بعد میں ایجاد ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے دشمنوں سے ان کے تہوار میں شریک ہونے سے اجتناب کرو، ان کے عبادت گاہوں میں داخل نہ ہو، کیونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان پر غضب اور ناراضگی نازل ہوتی ہے۔ سنن کبریٰ میں علامہ بیہقی رحمہ اللہ نے اس بات کو نقل کیا ہے، بلکہ علامہ بیہقی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اجتنبوا اعداء اللہ فی اعیادہم، اجتنبوا اعداء اللہ فی اعیادہم، اللہ کے دشمنوں کے عیدوں میں خوشیوں میں شریک نہ ہو، اسے اجتناب کرو، کیونکہ یہ ان کے مشرکانہ اعتقادات پر، معتقدات پر مبنی تہوار ہوتے ہیں۔ تم ان کے کہتے ہو کرسمس مبارک، مائی کرسمس، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ تم بھی اس بات کے قائل ہو گئے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کا بیٹا 25 دسمبر کو پیدا ہوا تھا، نعوذ باللہ۔ یہ تو مشرکانہ عقیدہ ہے۔ اگر بالفرض آپ کو یہ عقیدہ بھی نہ ہو، پھر بھی یہ تو تشبہ ہے غیر کے ساتھ۔ حدیث پاک میں آتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، اور اس مرتبہ تو جو بریلوی ہے وہ بھی کرسمس ڈے میں شریک ہو گئے۔ طاہر القادری صاحب کا نام آپ حضرات نے سنا ہوگا، باقی وہ کیک کاٹ رہا ہے، باقاعدہ اس رسم میں وہ بھی شریک ہوا۔ اپنے آپ کو کیا کہتا ہے؟ بہت بڑا آدمی اپنے آپ کو کہتا ہے، اور کام کس طرح ان کے ہے دیکھو، شیطان کی بھی شرم آتی ہے۔ احناف کے مشہور فقیہ ہے ابو حفص کبیر رحمہ اللہ، وہ فرماتے اگر کوئی شخص 50 سال اللہ کی عبادت کرے، پھر مشرکیوں کی عید آئے تو وہ اس دن کی تعظیم کرتے ہوئے کسی مشرک کو ایک انڈا تحفے میں دے دے تو اس نے کفر کیا اور اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ البحر الرائق میں، جو کہ کنز الدقائق کی شرح ہے، اس میں یہ بات موجود ہے۔ اس طرح در المختار میں ایک انڈے کی وجہ سے آپ کے سارے اعمال ضائع ہو سکتے ہیں، اور پھر آپ وہاں پر شریک ہو رہے ہو، ان کے تہوار میں ان کو مبارکباد دے رہے ہو، کہتے ہو کہ کرسمس مبارک ہو۔ یہ چیزیں تو ایسے چیزیں ہیں جو سب پر واضح ہے، پھر بھی ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ ان لوگوں کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو مدارات میں آتا ہے۔ دیکھیے مدارات یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ صحیح ملے، اگر آپ کے پڑوس میں ہے تو ان کا خیال رکھے تاکہ اسلام سے وہ متاثر ہو جائے، اسلام میں داخل ہو جائے، یہ مدارات ہے۔ اب ان کے ساتھ معاملات کرے جبکہ وہ حربی نہ ہو، آپ کے ملک میں رہ رہے ذمہ ہے، ان کو امن دے، یہ مدارات ہے۔ یہ مدارات نہیں ہے کہ تم ان کے گرجوں میں جا کر عبادت کرو، تم ان کے معبد خانے میں جا کر عبادت کرو، یہ مدارات نہیں بلکہ یہ شریک کفر ہے، یہ شریک کفر ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں وہ تو ہمارے عید میں شامل ہوتے ہیں، کبھی روزوں میں افطاری تقسیم کرتے ہیں، اگر وہ کرتے ہیں تو اچھا کام ہے، انہیں کرنے دے، لیکن ہم کیا کریں؟ ان کے تہواروں میں شریک ہو جائے تو کیا مطلب ہے؟ ہم ان کے نظرے کو مان لیں۔ تو برائے کرم اسی طرح چیزوں سے باز آئیے۔ اور یہ بات میرا نہیں ہے بلکہ باقاعدہ علماء دیوبند نے بھی اس بات کو ذکر کیا ہے کہ ان کے جو تہوار ہوتے ہیں ان میں شرکت بالکل جائز نہیں ہے۔ اور شروع میں نے ذکر کیا کہ جو کرسمس ڈے ہے یہ 34 صدی عیسوی تک دنیا میں کرسمس کا نام و نشان نہیں تھا۔ 34 صدی کے شروع میں روم کے ایک پادری نے ایک مشعل فروخت کرنے والے سرمایہ دار کے ساتھ ساز باز کر کے اس کے کاروبار کو وسعت دینے کے لیے 25 دسمبر 336 عیسوی کو گرجا گھر میں موم بتیاں جلا کر اور لوگوں سے مخصوص طریقے پر دعائیں کروائی اور پہلا کرسمس ڈے منایا، اور پھر اس دن موم بتیاں جلانے کا رواج چل پڑا۔ جب بھی 25 دسمبر آتا تھا پھر لوگ اس دن اچھے اچھے کھانے بنانے اور گرجا گھروں میں جا کر مذہبی گیت گانے کا بھی اہتمام کرنے لگے۔ پھر رفتہ رفتہ یہ رسم دوسرے علاقوں میں پہنچی،
جرمنوں نے اس دن ایک نئی رسم یہ ایجاد کی کہ وہ اس دن حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم علیہ السلام کا پورا واقعہ نعوذ باللہ ڈرامے کے شکل میں پیش کرتے تھے. اسٹیج پر ایک مصنوعی درخت لگایا جاتا جسے حضرت مریم علیہ السلام کا ساتھی بنا کر پیش کیا جاتا کہ وہ اپنی ساری تنہائیاں اس کے پاس بیٹھ کر گزارتی. یوں کرسمس ٹری وجود میں آیا اور اس کے ساتھ ساتھ کرسمس کارڈوں کی بدعت بھی ایجاد ہوئی اور کرسمس ٹری بنا کر اس میں بلب اور چھوٹی لائٹیں نصب کی جانے لگی اور اسی طرح کرسمس ٹری اور کرسمس کارڈ تجارتی کمپنیوں کے ایک نفع بخش کاروبار کی حیثیت اختیار کر گئے. یہ تہوار شروع میں تو صرف مذہبی تھا، پھر اس میں موسیقی آئی، پھر ڈانس اور آخر میں شراب اور قسم کے عیاشی اس میں داخل ہو گئی. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کرسمس کے دن لڑائی جھگڑے اور زنا اور زیادتی اور قتل و غارت کے ریکارڈ ساز کیسز وجود میں آ جاتے ہیں. کیونکہ 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش کا ہونا مشکوک ہے کہ پیدا ہوئے یا نہیں. پھر 350 عیسوی سالوں تک اس کا نام و نشان نہیں ملتا. نی شراب نوشی اور کرسمس ٹری کی رسم کی عیسائی مذہب میں کوئی گنجائش نہیں. اس لیے عیسائیوں کا ایک بڑا طبقہ کرسمس ڈے منانے کو پسند نہیں کرتا. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمارا سادہ لوگ مسلمان مغرب کے اندھی تقلید میں اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے. عام لوگ چھوڑ دو، مولوی شیخ الاسلام جو اپنے آپ کو شیخ الاسلام کہتے، طاہر القادری، ایسے لوگ بھی اس طرح کرسمس ڈے میں شریک ہو رہے. میلادی لوگ جنہیں ہم کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش پر ہم سب خوش ہیں، لیکن یہ طریقہ غیروں کا طریقہ ہے. آج انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ ہم بھی عیسائیوں کے قدم قدم پر چل رہے ہیں، ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو بیدار فرمائے اور غیروں کے نقالی سے اپنے آپ کو بچائیے. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا عاشورہ کا روزہ رکھنے کا. آپ جب وہاں پر چلے گئے تو یہود بھی یہ روزہ رکھتے تھے. آپ نے ان سے فرمایا تم کیوں رکھتے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اگلا سال زندہ رہا تو اس کے ساتھ ایک اور روزہ بھی ملاؤ، 9 یا 10 یا 11. اس وجہ سے فقہاء فرماتے صرف ایک دن روزہ رکھنا مکروہ ہے. کیوں؟ اس میں غیروں کے ساتھ تشبہ آ سکتا ہے. دیکھیے عبادت ہے روزہ، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبہ سے منع فرمایا. اور یہ جو تہوار منائے جاتے ہیں، کرسمس ڈے منائے جاتے ہیں، یہ تو ان کے معتقدات کا ایک اشتہار ہوتا ہے، مشرکانہ معتقدات کے ایک اشتہار ہوتا ہے، تشہیر ہوتے، تم اس میں شریک ہوتے. کتنی حماقت اور جہالت کی بات ہے. اور آج آپ نے دیکھا ہوگا 25 دسمبر کو سرکاری چھٹی منائی جاتی ہے پاکستان میں بھی، دوسرے ممالک میں بھی، اسلامی ممالک میں بھی. کم از کم مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے دین سے واقف ہو اور اسی طرح چیزوں کو چھوڑ دے، غیروں کی مشابہت اور نقالی اختیار نہ کرے. اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.